عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ہم کیونکہ مثنوی میں بے در بے حکایتیں آتی رہی آگے ہو کے مثنوی پڑھنے کا عمل مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی لوہے کا بنا ہوا آدمی مقناطیس کی زمین پر چلے تو وہ ہر شیر جو ہے نا وہ پکڑ لیتا ہے، لیکن اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے ایک اور مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں ہمیں کچھ آگے تک بھی جانا ہے اور یہ خاصی تفصیل مثنوی ہے۔ اب میں نے سوچا ہے کہ میں حکایت میں جب تک کوئی بڑا شعر، کوئی بہت بڑی بات ایک شعر میں نہیں آئے گی اس وقت تک میں روانی سے آگے چلتا رہوں گا اور اس کے مجموعی معنی کو بیچ بیچ میں تفصیل سے بتاتا رہوں گا۔ یہ طریقہ ٹھیک، اس طرح رفتار بڑھ جائے گی، مقدار بڑھ جائے گی۔ تو اب جس شعر پہ ہم نے ختم کیا تھا آپ یہ دیکھیے کہ صاحب معنی کا عام کلام کی خصوصی معنویت کیسے رکھتا ہے، مطلب ایک مرد عارف عام الفاظ عام مراد کو پہنچانے کے لیے بھی بولتا ہے تو ان عام لفظوں کی چھوٹ بھی خاص معانی تک کیسے پڑتی ہے، وہ جیسے ابھی دیکھے گا۔ وعلیکم پچھلی گفتگو کو ہم نے جس شعر پہ تمام کیا تھا کہ ان ندارت آخر از آغاز کو رو تمام ان حکایت باز کو، اس میں مطلب بات بالکل واضح ہے کہ وہ یہ سلسلہ توڑ کے اب اپنی اصلی بات کی طرف یعنی حکایت کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس مثنوی کا معنوی اسٹرکچر اتنا مضبوط ہے اور مولانا روم کا بنایا ہوا ڈسکورس اتنا مکمل ہے کہ اس کے نچلے اجزاء بھی اس کے اعلیٰ معانی کے کنٹینرز بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے شیکسپیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ بریڈلے نے لکھا ہے کہ شیکسپیئر دنیا کا سب سے بڑا شاعر اس لیے ہے کہ وہ وربز کو ناؤن میننگ دے دیتا ہے۔ تو یہ مولانا پر شاید شیکسپیئر سے زیادہ صادق آتا ہے کہ یہ زبان کی ادنا ترین سطح اظہار کو بھی معنی کی بلند ترین بلندیوں کو منعکس کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو جیسے اس میں سادہ سی بات ہے کہ یہ قصہ چھوڑا دوبارہ وہ چھیڑو جو ہم نے شروع کر رکھی تھی بات، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے کہ ان ندارت آخر از آغاز ہو، کہ انسانوں کی واقعاتی تاریخ جو ہے وہ ابتدا بھی رکھتی ہے اور انتہا بھی رکھتی ہے۔ تاریخ اس روانی کو کہتے ہیں جو سکون سے شروع ہو کر سکون پہ اینڈ کرے، یہی ہے نا تاریخ۔ تو انسان کی واقعاتی تاریخ کا اول بھی ہوتا ہے آخر بھی ہوتا ہے۔ اول نہ ہو تو تاریخ کے بننے کا عمل شروع نہیں ہوگا اور آخر نہ ہو تو تاریخ میں معنی نہیں پیدا ہوں گے، نتائج نہیں پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن کیونکہ ہم انسان کی واقعاتی تاریخ نہیں بتا رہے، ہم انسان کی باطنی سوانح بتا رہے ہیں جس کا اول تو ہے کیونکہ انسان خود اول رکھتا ہے لیکن جس کا آخر نہیں ہے، یعنی یہ انسان کے حقائق ہیں جنہوں نے اس کو ابدی بنا دیا ہے صاحب آغاز ہوتے ہوئے
تو کیونکہ پچھلی باتیں کر رہے تھے حقائق کے بارے میں، تو کہہ رہے ہیں کہ حقائق میں حرکت کا نظام ایسا ہے کہ اس کو کہیں سے شروع تو کر سکتے ہیں لیکن کہیں پر بھی اسے ختم نہیں کر سکتے. یہ انسان کی باطنی سوانح واضح. اب آپ نے دیکھا کہ انسان میں ہیپننگ کے تاریخ کیا ہے، نوٹ بک آف آل ہیپننگس، یہی تاریخ ہے نا. تو ہیپننگ کے دو درجے ہیں، ایک ہیپننگ جو انسان سے باہر ہو رہی ہے وہ اول میں بھی محدود ہے اور آخر میں بھی محدود ہے، لیکن ایک ہیپننگ انسان کے اندر یعنی اس کے مائکرو کازم میں ہو رہی ہے. یہ ہیپننگ بگننگ تو رکھتی ہے، اینڈ نہیں رکھتی. واضح ہے یہ بات، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ہے جو مولانا چلتے پھرتے ایسے معارف بانٹتے چلے جاتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں. خلوت طلبیدن طبیب از بادشاہ باہ کنیزک جہت دریافت مرض کنیزک. وہ تو میں نے کھول تو دیا ہے نا اس میں فرہنگ. طبیب یہ چاہتا تھا کہ مریضہ کے اندرونی احوال معلوم کرنے کے لیے وہ اس سے تنہائی میں بات کرے، تو اس نے بادشاہ سے اسی تخلیے کی فرمائش کی. چون حکیم از این سخن آگاہ وز درون ہم داستان شاہ شد. جب وہ حکیم غیبی جو ہے وہ اس سارے معاملے سے واقف ہو گیا بادشاہ کی زبانی بھی، تو وہ باطنی طور پر قلبی طور پر شاہ کا ہم داستاں ہو گیا. اب قلبی طور پہ ہم داستانی یہ اتنا بامانی فریز ہے کہ مطلب آدمی بے بس محسوس کرتا ہے اس کو کنسیو کرنے میں بھی اور اس کو ایکسپریس کرنے میں. اندرونی طور پہ ہم داستانی جو میں اوپر گفتگو کر کے آیا ہوں وہ ہے کہ عشق اس کا واقعہ ہے. اس میں تو کوئی بھی اس کا علم حاصل کر سکتا ہے کہ بادشاہ ایک کنیز پر فلاں دن فلاں موقع پر عاشق ہو گیا، لیکن وہی واقعہ جب اس کے لیے ام الاحوال بن گیا، جب اس کے تمام احوال کا مرکز بن گیا، جب اس کے لیے خود اس کی حقیقت کا تجربہ بن گیا، تو یہ حکیم کیونکہ بادشاہ کی مدد کرنے آیا ہے ایک باطنی فورس کے طور پر، تو یہ حکیم اس کا ہم داستاں کیسے نہ ہوتا. یعنی یہ حکیم جو باطنی امور میں اس سے آگے تھا، تو اس نے گویا اس کے باطن میں عشق کی جو تفصیلات اور حقائق تھیں وہ ایک دم اپنی گرفت میں لے. بس دروں ہم داستاں بہت خوبصورت لفظ ہے. یعنی ہم داستاں کا مطلب صرف ہمراز نہیں ہے، صرف ہم کلام نہیں ہے، صرف ہم ماجرا نہیں ہے کہ بھائی تم جس تجربے سے گزرو میں بھی اس تجربے سے گزروں، یا تم عشق کو جس طرح بیان کر رہے ہو اسی طرح میں بھی عشق کو بیان کر رہا ہوں، یا میرے عشق کی تاریخ بھی وہی ہے جو تمہارے عشق کا قصہ ہے. ہم داستانی کی ایک یہ سطح ہے. ہم داستاں یہ بھی نہیں. ہم داستاں کہتے ہیں مطلب ہم داستاں مولانا کہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ہم داستاں کو اتنا ایکسپریس ورڈ بنا کر فارسی شاعری کی روایت میں استعمال کیا گیا. ہم داستانی سے مراد بات مطلب یہ جو حکیم ہم داستاں ہوا ہے وہ یہ کہ اس حکیم نے واقعات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور احوال کو بھی اپنی پکڑ میں لے لیا. داستان کہتے ہیں واقعات اور احوال کا مکسچر. واضح نہیں. داستان صرف بیان کو نہیں کہتے، داستان صرف خبر کو نہیں کہتے. داستان کہتے ہیں جہاں واقعہ ہائیسٹ آف ایکسپیرینس بن کے بیان ہو یا ایکسپریس ہو، اس کو کہتے ہیں داستان. وز دروں ہم داستان شاہ شد گفت اے شہ خلوت کن
خانہ را، دور کن ہم خیش و ہم بیگانہ را۔ تو اس نے بادشاہ سے فرمائش کی کہ بھئی اب سب کو ہٹا دو، اور کیونکہ میں تمہاری داستان کو کوئی اینڈ دینے جا رہا ہوں، وہ اینڈ تمہارے بغیر بھی ہوگا اور اس کے بغیر بھی ہوگا۔ اس اینڈ تک پہنچنے کے لیے تمہارا نہ ہونا بھی ضروری ہے، کنیز کا نہ ہونا، مطلب دوسروں کا نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ سمجھیں، اس کو ذرا دیکھتے جائیے گا بہت غور سے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے محل کو خالی کر دو یہاں تک کہ صرف کنیز رہ جائے اور میں رہ جاؤں، اور اس سارے قصے کا نہ کوئی دیکھنے والا یہاں موجود ہو نہ سننے والا موجود ہو، تم سمیت۔ تو اس کا ایک بنیادی مطلب اس پورے تھیم میں یہ ہے کہ اے بادشاہ، میں تجھے تیری اس منزل تک پہنچانے آیا ہوں، اس کنیز کو اس منزل تک پہنچانے آیا ہوں جہاں تیرا نہ ہونا ضروری ہے، جس تک پہنچنے کے لیے نہ ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے حل۔ تو دور کن ہم خیش و ہم بیگانہ را، یہاں خیش بھی بہت بامانی لفظ ہے۔ خیش کا مطلب ایک ہوتا ہے عزیز رشتہ دار، جاننے والے۔ یہ خیش اور بیگانہ میں یہ نسبت ہے کہ اپنے اور پرائے، خیش اور بیگانہ، یہ عام مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم خود اور جو کچھ جس کو تم جانتے ہو اس سے خالی کروا۔ آپ سمجھیں نا کہ اپنے آپ کو خود سے دور کرو، اس طرح جیسے آدمی غیر سے دور ہوتا ہے۔ واضح؟ کس ندارت گوش در دہلیز تھا، تاب پرسم از کنیزک چیز تھا۔ کہ خبردار کوئی یہ نہ ہو کہ یہاں تو دکھانے کے تم لوگ نکل جاؤ لیکن کان لگا کے کوئی سنے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ خلوت مکمل ہونی۔ خلوت مکمل کون سی ہے؟ جو غیر کی سماعت سے بھی باہر ہو، غیر کی بصارت سے بھی باہر ہو۔ تو اب جس مرحلے پر میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس مرحلے کا تعلق تو تجھ سے ہے، لیکن اس مرحلے کے لیے تو بھی غیر ہے۔ آپ سمجھیں اس میں اصول کیا بتایا گیا ہے، اور اس اصول کو اپلائی کر کے ہم دیکھ لیں تو ہم سمجھ لیں گے اس کی ایک عملی افادیت ہے کہ آدمی کے ہر مرض کا علاج سیلف ایلینیشن ہے، سیلف ٹرانسینڈنس ہے، سیلف نیگیشن۔ یہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ جو ہیں اس سے بلند نہیں ہوں گے، آپ میں ترمیم، اصلاح، تصحیح کا کوئی عمل شروع بھی نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے نا؟ یعنی کہیں پہنچنے کے لیے سب سے پہلے موجودہ خود کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ آدمی سب سے زیادہ گرا پڑا مسافر ہے جو موجودہ خود سے چمٹا رہے۔ یعنی موجودہ خود سے چمٹے رہنا گویا ایک لمبے سفر کا سامان کر لینے کے باوجود وہ جو پہلے قدم کے بعد دوسرا قدم نہ اٹھانے پر اصرار کرے۔ تو خیر، تو تاب پرسم از کنیزک چیز ہے، تاکہ میں اس کنیز سے کچھ ایسی باتیں کروں جن باتوں کے اظہار کے لیے سوال بھی تمہارے علم میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کا جواب بھی تمہارے نوٹس سے باہر رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سوال بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ جواب بھی تمہاری اوقات سے بلند ہے۔ خانہ خالی کرد شاہو شد برو، تاب خانت بر کنیزک او فسوں۔ تو بادشاہ نے حکم مانا، نکل گیا سب کو لے کر۔ کہا کہ یہ حکیم جو ہے یہ کنیز پہ کوئی ایسا عمل کر دے کہ جس سے کوئی معجزہ رونما ہو جائے۔ فسوں کہتے ہیں اس کوشش کو جس کا نتیجہ معجزاتی ہو۔ اصطلاح فسوں کہتے ہیں پھونکنے کو کہتے ہیں نا، دم کرنا، کوئی چیز جادو کے
کے طور پہ پھونک دینا. لیکن فسوق کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کوشش جس کا نتیجہ معجزاتی ہو، تاکہ یہ کوئی کرامت دکھا دے کہ وہ کنیز کسی سبب سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو یہ اسے ٹھیک کر دے. خانہ خالی کر دو یک تیار نے، جز طبیب و جز ہما بیمار نے. کہ گھر خالی کر دیا گیا، اب گھر میں کوئی نہیں. اب باقی یہ لفظ وغیرہ دیکھ لیجیے گا، تیار وغیرہ لوگ اس میں ہوگا فرق. تو گھر ایسا خالی کر دیا کہ اب گھر میں ان دو کے علاوہ کوئی نہ رہا. نرمک کو ہاں یار اس کو ذرا سا کھول لینا چاہیے ورنہ ایک بے چینی رہے گی. آپ اس تصویر کو دیکھیں کہ گھر خالی ہو گیا، کائنات خالی ہو چکی اور کائنات میں صرف دو ہیں، ایک طبیب ہے اور ایک بیمار ہے. یہ ہے عشق کی لاسٹ سچویشن، یہ ہے عشق کی ہائیسٹ سٹیج کہ جہاں وصال بیمار اور طبیب کا ہے. عشق کا منتہائے وصل کیا ہے؟ ایک بیمار اپنے حقیقی طبیب کے روبرو ہو جائے. نہ یہ نہیں کہ اس میں ضم ہو جائے اور اس سے جا کے معانقہ کرے یا اس سے کوئی مذاکرات کرے، بالکل. عشق کا منتہا یہ ہے، آرزوؤں کی تکمیل کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ میں جس کے لیے مر رہا ہوں وہی آئے گا تو مجھے زندہ کرے گا. میں دیگر اسباب زندگی سے زندہ ہونا قبول نہیں کرتا. آپ ذرا اس کو تصور کیجیے، کتنا بڑا منظر ہے. آپ سمجھ کہ لفظوں سے بننے والی تصویر، لفظوں کے معنی سے بننے والی تصویر چھوٹی ہے، لفظوں کے استعمال سے پیدا ہونے والے تاثر سے بننے والی تصویر بڑی ہے. یہ انتہائی کمال ہے. ٹھیک ہے جی. تو جز طبیب و جز ہما بیمار نے، یہ قانون وجود ہے، موجود رہنے کا قانون ہے کہ یا تو طبیب بن کے رہو یا بیمار بن کے رہو بس. اور طبیب ظاہر بن ہی نہیں سکتے تو بیمار بن کے رہنا ہے. جو بیمار نہیں ہے وہ مردار ہے، وہ اصلی مریض تو وہ ہے جو بیمار نہیں ہے. جیسے ان کا شعر ہے نا آتش کا کہ زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے. زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے. یا شعر یاد ہے جہانگیر کے امیر العمرا کا شعر، سپہ سالار. جہانگیر نے ایک مرتبہ ایک مصرع دیا، ایک خاص مصرع دیا مولانا جامی کا. جہانگیر آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنا بڑا شعر شناس شاعروں میں بھی شاید نہ ہو جتنا بڑا شعر شناس جہانگیر تھا. تو اس نے کہا کہ حاضرین جو تھے ان سے کہا کہ اس مصرع پہ ذرا گرہ لگاؤ. تو لوگوں نے بہت گرہ لگا، بسط جاں برابر است. یہ ٹکڑا اس فریز کو اس نے کہا کہ اس پہ گرہ لگاؤ، اس کو شعر بنا دو، بسط جاں برابر. تو ایک صاحب نے کہا کہ اے محتسب سے گر یہ پیر مغاں پہ ترس، یک خم شکستنے تو بسط جاں برابر است. تو سپہ سالار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اجازت ہو میں نے بھی ایک لگا کے گرہ سنا. اس پہ جہانگیر وجد میں آ گیا. اس نے کیا گرہ لگا؟ بگذر مسیح از سر ما کشتگان عشق. بگذر اے مسیح ہم کشتگان عشق کے سرہانے سے اٹھ جا، رخصت ہو جا. یک زندہ کردنے تو بسط جاں برابر است. تیرا ایک مرتبہ زندہ کرنا میرے لیے 100 بار مرنے کے برابر ہوگا. یہ
نرمک گفت شہر تو کجاست، کہ علاج اہل ہر شہر جداست۔ یہ تقریباً یہ ضرب المثل بن چکا ہے، بہت آہستگی، نرمی، ملائمت سے آپ دھیرے دھیرے کر کے ملائمت پر نرمک کلام کو نرمی سے شروع کر کے مزید نرمی پیدا کرتے چلے جانا، اس کو کہتے ہیں نرمک گفتن یا نرمک رفتن۔ تو بہت ملائمت بڑھاتے ہوئے اس نے حکیم نے کنیز سے پوچھا کہ تو کس شہر کی ہے، کیونکہ ہر شہر کے باسیوں کا طریقے علاج الگ ہے، یعنی طریقے علاج الگ ہے، کس سے مراد کیا ہے کہ ہر شہر کے باسیوں کی دوا الگ ہے۔ اب آپ سمجھے کتنی بڑی بات کہی سر، پتہ غلامی بات ایران میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی شہروں کے باسیوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ دوسرے شہر والوں سے بالکل ڈفرینٹ، پورے شہر والوں۔ ابھی آپ کو پکڑتا ہوں وہ چکن ہی ہے، اب میں آپ کے ساتھ کیا اب آپ تلفظ کی اصلاح نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک تو علاج اہل ہر شہر جداست کے انہوں نے باب یہی سنا دیا، تو اور صحیح بات ہے، اس کا یہ کہ یہاں شہر ایک بہت عرفانی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے بانی فرید الدین عطار ہے۔ تو وہ منطق الطیر جو ہے اس میں شہر اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس کو مولانا نے خود عطار کی مدح میں استعمال کیا تھا کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ماں ہنوز اندر خمے یک کو جہل۔ یہ عطار تھا جو عشق کے ساتوں غنی میں سیر کر گیا، ہم تو ابھی ایک گلی کے ایک نکڑ پہ پھیرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ مولانا کا انہیں کا شعر ہے مولانا۔ تو شعر کا مطلب ہے طبقہ عشق، طبقہ روحانیت، کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تو عشق کے اور روحانیت کے کس طبقے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ میں طبیب عشق ہوں، میں اس طبقے کو جانے بغیر تجھے دوا تھوڑی دوں گا۔ یہ عرفانی مطلب بندراں شہر از قرابت کیستر، خیشیو پیوستگی با چیستر۔ اور یہ بھی بتا کہ پہلے اپنا شہر بھی بتا، اور یہ بتا کہ تیری وہاں قرابت کن کن سے ہے اور کن سے دوستی اور عزیزداری ہے، یہ بھی بتا۔ یعنی کہ تو اس طبقہ عشق میں ایک معطل اور لا تعلق جز کے طور پر پڑی ہوئی ہے، یا اس طبقہ عشق میں جو جاری نظام تعلق ہے اس کا فعال حصہ ہے، یہ بتا۔ ٹھیک ہے نا؟ دست بر نبزش نہادو یک بیک، باز می پرسید از جور فلک۔ ابھی تک ہاتھ نفس پہ نہیں رکھا تھا طبیب، ابھی تک اس سے حال لے رہا تھا کہ یہ جتنا اپنے آپ کو جانتی ہے ایکسپریس کر دے، مطلب اس سے جاننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ میں جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا حقیقتاً ہوں نہیں نا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے یہ بتا دے کہ یہ اپنے آپ کو کتنا جانتی ہے، اس کے بعد اب اگلے مرحلے پہ اس نے اپنے جاننے کا عمل شروع کیا۔ آپ سمجھے نا کہ دست اب ہاتھ نفس پہ لے گیا، یعنی اب اس سے کہا کہ تو اچھا اپنے آپ کو بس اتنا ہی جانتی ہے، میں تجھے مدد دیتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو مزید جان لے۔ کہ دست کیا وہ نفس
پہ اس کے ہاتھ رکھا اور ایک ایک کر کے باری باری کر کے بعض می کرسی دس جورے فلک اس کی پریشانیوں کا حال پوچھتا رہا. اور کیونکہ کنیز سے پوچھ رہا ہے، کنیز جو ہے وہ ین پرنسپل ہے. ین پرنسپل جیسے چینیوں کا ہوتا ہے نا، چینی میٹا فزکس میں کہ ین نسائی اور وہ فیائی پرنسپل آف بینگ ہے، اور یانگ جو کیا نام ہے آسمانی پرنسپل آف بینگ ہے، وہ مردانہ ہے. تو یہ وہ خیر اس کی تفصیل الگ ہے. تو اس میں ایک لطف یہ بھی ہے کہ یہ کنیز سے پوچھا جا رہا ہے جورے فلک کے بارے میں کہ تو اپنے انفعال پر رہتے ہوئے جو فعالیت کا تجربہ تو نے تقدیر کا حالات کا کیا ہے وہ بتا. یعنی پریشانیوں کا حال پوچھتا ہے. تو چوں کسے را خار در پایش خلد، پائے خود را بر سرے زانو نہد. اب ایک دم بات کو پلٹ کے اب اس کو آپ دیکھیں کس طرح اچانک پلٹا ہے بات کو، کہ جب کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھ لیتا ہے تاکہ کانٹے کو دیکھ سکے اور دسترس میں لا سکے اور نکال سکے. از سرے سوزن ہمی جویت سرش، ور نیابت می کنت با لب ترش. تو وہ جس کے کانٹا چبھا ہے ابھی وہ خود ہی اس کے علاج میں جٹا ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ سوئی کہیں سے ڈھونڈتا ہے، اس کے بعد اس کو گریدتا ہے، یہ سب کرتا ہے. اور اگر سوئی سے انگلی لگانے سے بھی کانٹے کا پتہ نہ چلے، کانٹا اندر لگ کے ٹوٹ چکا ہو، تو پھر وہ انگلی کو ایسے زبان سے تر کر کے اس جگہ پہ لگاتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. ہاں یہ سب ترکیبیں نہیں، مطلب اس میں تو کوئی تفصیل نہیں، ورنہ اس میں نہ تفصیل ہوتی جائے کہ یہ کس طرح کرتا ہے. پر بات یہ ہے تو خار در پا شد چنی دشوار یاب. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کیسے برپا کی جاتی ہے. کانٹا چبھنے کا قصہ اور اس کو وہ پورا صحیح بتا دیا. اور ایسا ہوا اگر کسی کانٹا چبھا ہو تو وہ جانتا ہے کہ یہ بالکل استرادن آدمی یہ کرتا ہے جو اس شعر میں بتایا. اب ایک دم جمپ لگا. یہ جب پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا اتنی مشکل سے ملتا ہے تو جو کانٹا دل میں پھنس گیا ہو وہ کتنی مشکل سے ملے گا. تم خود سوچ لو، تم خود بتاؤ. آپ سمجھیں کہ جب دنیاوی مقصود میں پڑ جانے والی رکاوٹ اتنی بے چین اور اتنا بےتاب کر دیتی ہے، تو جو میرے روحانی مقصود کے راستے میں آنے والی مزاحمت ہے وہ مجھے کتنا بےتاب اور بے قرار رکھتی ہوگی. تم بتا سکتے ہو یہ بات؟ خار دل را گر بدیدے ہر کسے ہر خسے، خار دل را گر بدیدے ہر خسے، کئے غما را دست بودے بر کسے. نہیں کوئی مذاق ہے؟ اگر ہر نالائق اور ہر غیرے کی رسائی جو ہے وہ دل کے کانٹے تک ہوتی تو پھر غم جو ہیں وہ کیسے کسی پر غالب آ سکتے ہیں؟ غموں کے تو آنے کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے اگر ہر گھٹیا ایرا غیرہ اور دنیا پرست اور نالائق آدمی جو ہے وہ دل کا کانٹا دیکھ سکتا. خس کا مطلب معمولی ہے، دل کا تو ہے ہی. یہاں خس محاورے میں کہتے ہیں خساں کمینے. وہ بیٹھے میں اتھارٹی ایک آدھ غلطی کر دی دو غلطیوں کی تو مزید گنجائش ہے.
خر خارے نہد خر نہ دانت دفع برمی جہد، کہ اگر کوئی شخص گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ دے چبو دے تو خر اس کو نکالنا تو جانتا ہی نہیں، تو آدمی تو نکالنا جانتا ہو، پہلے بتا دیا نا شیر پہلے، تو یہ تو بیچارہ اپنا پاؤں زانوں پہ بھی نہیں رکھ سکتا اور وہ ساری کارروائی نہیں کر سکتا جو آدمی کر لیتا ہے، تو یہ اس کو نکالنا نہیں جانتا کہ ایسے ہی لوٹنے پوٹنے لگتا ہے، ایسی ہی دولتیاں پھینکنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا طلبوں کی تکلیفیں اسی طرح کی ہیں جیسے گدھے کی دم میں کانٹا چبھ جائے اور وہ دولتیاں پھینکتا رہے، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں۔ خرز بہرے دفع خار از سوز و درد جفتمی انداخ صد جا زخم کر، جب کانٹا چبھنے سے جو درد اور سوزش ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، کانٹا نکالنے کے لیے وہ جو ہے وہ بس دولتیاں پھینکتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کانٹا نکلنا تو دور کی بات ہے، کانٹا وہی رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو اور جگہوں پہ بھی زخمی کر لیتا ہے، جہاں کانٹا نہیں لگا ہوتا وہاں بھی زخمی کر لیتا ہے۔ تو یعنی دنیا دار کا احساس محرومی اس کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے، اس احساس محرومی کو دور کرنا، تو جو یہ الٹپ کوششیں کرتا رہتا ہے یہ اس کو دنیا سے تو محروم کرتے ہی ہیں، بعض دنیا سے زیادہ قیمتی چیزوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لکن کئے دفع خارے کو کنن حاذق باید کے پر مرکز پتن، یہ سب ہاتھ پاؤں مارنے سے، دولتیاں چلانے سے کوئی کانٹا نکلتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک ماہر چاہیے جو اس کانٹے کو نکالے اور جو سیدھا کانٹا جہاں چبھا ہے وہاں تک پہنچ جائے، پر مرکز پتن کا مطلب ٹھیک جگہ پہ اٹھا کر، تو وہ تو کوئی حاذق چاہیے۔ بر جہد وہاں خار محکم تر کند عاقل باید کے خارے پر کنن، وہ بس اس کو لوٹتا پلٹتا رہے گا، کانٹا اگر تھوڑا سا چبھا تو زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی عقل مند چاہیے جو آئے اور کانٹے کو ٹھیک سے باہر نکالے۔ ہاں حکیم خار چین استاد دست میزد جا بجا می آزمود، وہ حکیم تھا، وہ عاقل تھا، وہ حاذق تھا، وہ کانٹا نکالنے والا تھا، اس فن میں ماہر تھا، وہ پاؤں کے کانٹے نکالنے والے ہزار مل جاتے ہیں، وہ دل کا کانٹا نکالنے والا تھا۔ وہ راز کسی بھی قیمت پہ ظاہر نہیں کیے جاتے، اگر آدمی اپنے شعور میں رہے، وہ راز بھی اس نے حکیم پر کھول دی۔ تو از مقام و خواجگان و شہر تاش سب بتا دیا کہ میں کہاں کی ہوں، میں کن کن آقاؤں کی لونڈی رہی ہوں، اور میرے شہر کے رہنے والے کون کون لوگ تھے، سب بتا دیا۔ سوء قصہ گفتنش میداد گوش، وہ کنیز کی باتیں بہت توجہ سے سن رہا تھا، اور سوء نبض و جنبشش میداد گوش، کہ وہ سن بھی رہا تھا اور نفس پہ اور نفس کی حرکت پہ بھی کان لگائے ہوئے تھا کہ کسی نام میں یہ زیادہ ہوگی، تیز ہوگی، بھڑکے گی تو وہیں میں پکڑ لوں، ٹھیک ہے۔ تو ہوش اور ہوش یہاں نقل و عقل کے معنی میں، سب کو فہم کے معنی میں، آپ سمجھیں عقل کے بغیر نقل کچھ نہیں ہے، اور نقل کے بغیر عقل کچھ نہیں ہے، اور وہ ہوش اس کا جو تھا وہ سننے پر تھا، سننے پر موقع۔ خیر یہ مطلب اس کے ضمنی فائدے، تو تاکہ نبض نام از نامے کے گردد جہاں او بود مقصود جانش در جہاں،
تو جب بھی اس کی نفس کسی کے نام پہ پھڑکے گی غیر معمولی طور پہ، تو یقیناً وہی اس کا محبوب، اس کا مقصود، اس کا مطلوب ہوگا۔ اس میں ایک ہاں وہ ہے شعری سند ہے کہ جہاں اور جہاں یہ ایک جیسے حروف سے بننے والے ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن مختلف المعانی ہیں، لہذا ان کو قافیہ بنانا حسن ہے، ورنہ ایک ہی معنی والے لفظ کو قافیہ بنانا مطلب میں یہ ناجائز کہلاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایتائے جلی۔ تو یہ حسن ہے۔ دوستان شہر خضرا بر شمر، بعد ازاں شہر دیگر را نام پر۔ تو پہلے کنیز نے یہ بتا دیا کہ اس کے اپنے وطن میں اس کے کون کون سے دوست تھے، اس کے بعد جن جن شہروں پہ گئی تھی ان شہروں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ گفت چن بیرون شدی از شہر خیش، تو اب یہ سوال کر کر کے اسے یکسو رکھ رہا تھا جواب کی طرف کہ وہ بکھری ہوئی گفتگو نہ کرے۔ گفت چن بیرون شدی از شہر خیش، کہنے لگے کہ جب وہ اپنے شہر سے نکلی، در قدامی شہر بودستی تو بیش، کہ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد تیرا زیادہ قیام کس شہر میں رہا؟ نام شہر گفت و زاں ہم در گذشت، کہ کنیز نے ایک شہر کا نام بتا دیا اور اپنی بات آگے بڑھائی۔ رنگ رویو نبض او دیگر نہ گشت، لیکن وہ شہر کے نام پہ نام لیے جا رہی تھی، وہاں اپنے جاننے والوں کے نام بھی لیے جا رہی تھی، لیکن کسی بھی نام کسی بھی چیز پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اس کی نفس کی چال نہیں بدلی، جو حکیم دیکھ رہا تھا۔ خواجگانو شہر خارا یک بیک، بعض گفت از جایو از نانو نمک، کہ اپنے آقاؤں کا اپنے شہروں کا ایک ایک کر کے اس نے سب بتا دیا اور یہ تک بتا دیا کہ میری معاش کیا تھی، میرا کھانا پینا کیا تھا، یہ ساری تفصیلات بتا دی۔ شہر شہرو خانہ خانہ قصہ گر، اب یہ خوبصورت شعر آیا۔ شہر شہرو خانہ خانہ قصہ گر، نئے رگش جنبی تو نئے رخ رخ گشت سر۔ یہ بڑا چست شعر ہے، مطلب اس کی حسن کو جمالیاتی انداز میں محسوس کیجیے کہ وہ شہر شہر اور گھر گھر کا ذکر ہو گیا، لیکن نہ اس کی رگ پھڑکی اور نہ اس کا چہرہ پیلا پڑا۔ آپ نے اس میں تضاد دیکھا، پیلا پڑنا تھکنے کی علامت ہے، رگ جنبیدن جوش میں آنے کی علامت ہے۔ عشق نام ہے جوش اور یاس کی یکجائی کا۔ خواہش وصل سے رگ جوش میں آئے گی، احساس فراق سے چہرہ زرد ہوگا۔ نبض او بر حال خود بدھ بے گزن، اس کی نبض ایک ہی حال پہ رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تاب پرسید از سمرقند جوقن، یہاں تک کہ حکیم نے سمرقند کے بارے میں اس سے پوچھ لیا۔ سمرقند جس کے نام ہی میں قند نہیں ہے بلکہ وہ خود قند جیسا ہے۔ آہ سردے پر کشیدو ماں، سمرقند کا قصہ آتے ہی اس نے ایک انتہائی ٹھنڈی سانس بھری۔ آب از چشمش رواں شد ہم چجو، اس کی آنکھوں سے آنسو ندی کی طرح بہنے لگے۔ گفت مطلب یہ رفتار ٹھیک چل رہی ہے نا، اور اس میں کوئی مزید نفس بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ گفت بازرگانم انجا آبرید، خواجہ زرگر دراں شہرم خرید۔ اس نے بتایا کہ ایک تاجر، ایک سوداگر مجھے لے گیا تھا، جو کنیزوں کی تجارت کرنے والے ہوتے تھے، وہ مجھے وہاں لایا تھا، وہاں ایک سنات نے مجھے خرید لیا سمرقند۔ در برے خود داشت شش ماہو فروغ، کہ 6 مہینے اس نے مجھے اپنے پہلو میں رکھا، مطلب یہ ایک لفظ سے آپ سمجھ گئے کہ کس حیثیت سے رکھا، کیسے۔ در برے خود داشت ششما وہ فروغ، تو پھر اس نے بیچ دیا۔ چن بے گفت زادش غم پر فروغ، جب بتا رہی تھی کہ ششما رہی میں تو رگ بھڑکنے لگی، اور جب یہ بتایا کہ
6 ماہ بعد بھیج دیا تو چہرہ زرد ہو گیا. ٹھیک ہے. تو نبض جست و روح سرخش زرد شد، کل سمرقندی یہ زرگر فرد شد. یہ نبض پڑتی اور اس کا سرخ چہرہ زرد ہو گیا کیونکہ وہ سمرقندی زرگر سے جدا ہو گئی. فرد شدن جدا ہونے کا سب سے بامانی محاورہ ہے. فرد شدن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ہی بنیاد پہ موجود رہنا پڑا. فرد کسے کہتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں جو سب سے الگ ہو، جس کے لیے ہر چیز دوسری ہو، یکتا ہو، اور جو اپنی ہی بنیاد پر موجود ہو. تو کہتی کہ اس سے بڑھ کے کسی آفت اور مصیبت کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہی بنیاد پہ موجود ہو جائے. مطلب عشق کی سب سے بڑی نفی یہی ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ یہ صرف جدائی اس کے احساس میں پیدا ہونے والی واقعاتی جدائی نہیں تھی، بلکہ اس جدائی نے اس کی حقیقت کی فنکشنالٹی میں خلل ڈالی. یہ حقیقتاً فرد نہیں تھی، فرد ہو گئی. مطلب لفظ سے فائدہ اٹھا کے چوں سے رنجور حکیم ان راز یافت. جب اس بیمار سے اس حکیم نے یہ راز پا لیا تو اصل درد و بلا را باز یافت. تو وہ جان گیا کہ اس کے ساری مصیبتوں کی جڑ کہاں پر ہے. یعنی اس سمرقندی سنار کا عشق اس کی اس حالت کا بنیادی سبب ہے. رنجور کیونکہ رنجور کے کچھ شیڈس ہیں. رنجور لغوی معنی میں تو بیمار ہے، مریض، یعنی اس کا پہلا مطلب ہے بیمار. لیکن رنجور بیمار سے زیادہ ہے. یعنی بیمار کا ایک ہی مطلب ہے، رنجور کے کچھ اور مطالب. رنجور وہ بھی ہے جو غم زدہ ہو، رنجور وہ بھی ہے جو کسی بھی طرح کا غم رکھتا ہو، وہ رنجور ہے. رنجور وہ بھی ہے جو سختی میں ہو، وہ بھی رنجور ہے. رنجور وہ بھی ہے جسے کوئی زخم لگا ہو، وہ بھی رنجور. تو مطلب یہ سمجھ. اس میں سارے کارروائی مولانا نے کنیز کو رنجور کہہ کے کہہ دی. تو گفت کو ارے یار یہ تو رنجور کا سمجھ ذرا دھیان سے سمجھے گا. رنجور کے سب معنی اس میں مراد ہے. بیمار، محبوب سے جدا عاشق، جس ماحول میں ہے وہاں سے خوشی کا ایک ذرہ بھی اخذ نہ کرنے والا آدمی، یہ رنجور ہے. تو یہ کنیز ہے. اور درد و بلا آپ سمجھے کیا کہا ہے مولانا؟ مولانا نے درد و بلا عام طرح نہیں کہا ہے. درد کہتے ہیں غم کے باطنی سبب کو درد کہتے ہیں، غم کے خارجی سبب کو بلا کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ یہ ایسا غم تھا جس نے اندر سے بھی اس کو لپیٹ میں لگتا تھا، باہر سے بھی اس کو چھایا ہوا. گفت کوئے او خدا مست و گزر. تو حکیم نے اب ٹھہر گیا نا، اس نے کہا مزید تفتیش آگے نہ جانے دو، اسی پہ رہو. کہ اس پوچھا کہ اس کے محلہ کون سا ہے، وہ کہاں اس کی دکان ہے. تو لونڈی نے بتا دیا کہ وہ سرے پل دکان کی جگہ ہے. گزر کا مطلب بازار یا اس طرح سے راستہ، اور محلہ غاطفر. گفت آنکھ حکیم با ثواب. یہ سب معلوم کرنے کے بعد پھر اس حکیم با ثواب، یعنی وہ حکیم جس سے غلطی کا صدور ممکن نہ ہو، اس حکیم جس کی ہر بات صحیح ہو، جو کہہ دے وہی صحیح ہو. ہاں کنیزک را. اب دیکھیں با ثواب کہا. آپ کو یار میں کیا بتاؤں، آپ لوگوں نے زبان اچھی طرح پڑھی ہو نا تو آپ سمجھ. با ثواب ایک انتہائی عام لفظ ہے کہ
صیغے میں مستقبل کی بشارت دیتا ہے. اردو میں بھی جاؤ تم چھوٹ گئے. اس میں بھی استثناء نہیں تھی. ہاں وہ جو پچھلے حکیموں نے استثناء نہیں کی رکھا. ہاں ہاں یہاں پہ استثناء تو چون کے دانستم کے رنجت چیز زود در علاجت سے رہا خواہم نمود. کیونکہ میں نے اب جلدی جان لیا کہ تیرا مرض ہے کیا اصل میں، تو اب میں تیرے علاج میں معجزے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. شاد باشو اے منو فارغ کے من، آنکھ کنم با تو کے باراں با چمن. یہ بہت بڑا شعر ہے. یہاں ہم ختم کرتے ہیں. اگلی نشست اس شعر سے شروع کریں گے. اس شعر میں 5-10 منٹ لگ جائیں گے. اب وہ تھیم بھی بدل جائے. یہاں وہ تھیم پورا ہو گیا. خلوت چاہیے تھی، کس لیے چاہیے تھی، پورا بیان. متکبروں کی طرح دراز ہے. وہ 1000 گز تکبر لے کر کل خیاط عاشقاں کے پاس جائے گا کہ اس 1000 گز تکبر